قصہ مختصر یہ کہ اس نے کہا کہ ان کو آپ آگے نہ لے کے جائیں، یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، وہ وقت آنے والا ہے کہ ان کو حکم ہوگا یہ اعلان فرمائیں گے، تو اس لیے ان کو آپ آگے نہ لے کے جائیں، آپ پیچھے واپس روانہ ہو جائیں۔ انہوں نے جب یہ بتایا تو آپ کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوئی۔ اب یہاں ناظرین کے لیے ایک بڑی خاص بات ہے کہ محبت اگر پیدا ہو جائے تو اس کا طریقہ غلط نہیں اپنانا چاہیے۔ بہت اچھے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ نے اپنے چچاؤں کو بلایا اور ان کے سامنے ساری بات عرض کی اور کہا کہ آپ جانتے ہیں میں ایک تاجرہ خاتون ہوں، میرا مال و دولت بھی ہے، میں نکاح بھی کرنا چاہتی ہوں، اور میری پسند اس وقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے فرمایا اگر ایسی بات ہے تو ہم چل کے بات کرتے ہیں۔ چچاؤں کے ذریعہ سے جب پیغام بھیجا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بعض اہل سیر نے لکھا ہے خانہ کعبہ میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے آ کر جب بات کی تو آپ نے پوچھا کہ آپ خدیجہ کے کیا لگتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم چچا ہیں۔ تو میرے آقا نے اتنا خوبصورت جواب دیا، فرمایا اگر خدیجہ کے چچا بات کریں گے تو محمد کے بھی چچا ہی بات کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو مطلب یہ ہے شاہ صاحب پسند منع نہیں ہے، کیا کہنے لیکن طریقہ کار غلط نہیں ہونا چاہیے، وہ ریزنیبل طریقہ ہونا چاہیے۔ بہت اچھے۔ تو آپ نے اپنے چچاؤں کو بتایا، انہوں نے جب بات چیت کی، معاملات طے پا گئے، آپ کا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ سے نکاح ہو گیا، اور دو افراد نے خطبہ پڑھا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جناب ابو طالب جو آپ کے بڑے شفیق چچا تھے، آپ نے خطبہ پڑھا تھا اور بڑی تعریف و توصیف آقا کریم کی فرمائی، اور دوسری جانب سے ورقہ بن نوفل جو کہ حضرت اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ کے خاندان کے ایک بڑے معمر بزرگ تھے اور بہت بڑے عالم تھے، اور انہوں نے ہی آپ کو یہ بھی اشارہ دیا تھا کہ جب وہ اشارہ کیا تھا، مدارج شریف کے اندر شیخ محقق نے اس بات کو لکھا ہے، حضرت اما خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس جا کے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے گھر میں ایک آفتاب آیا ہے، یعنی سورج، اور اس کی روشنی پورے مکے کے ہر گھر میں پھیل گئی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر یہی تو نے خواب دیکھا ہے تو اس کی بشارت یہ ہے کہ اللہ کا آخر الزمان نبی تجھ سے نکاح فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ورقہ بن نوفل تھے، انہوں نے ان کی جانب سے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور ان کے بارے میں یہ بھی بتا دوں کہ ابھی معاملات پورے کلیئر نہیں ہوئے تھے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ گرویدہ تھے، اور میرے آقا نے فرمایا ورقہ بن نوفل کو کوئی گالی نہ دے، ہم دیکھ رہے ہیں وہ جنت میں تشریف فرما ہے۔ ایسی روایات میں مفہوم ان کے لیے موجود ہے۔ تو اصل سبب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کمالات و اعزازات تھے جو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے دیکھے، اور اس کے بعد آپ متاثر ہوئیں اور آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے آپ کو قبول فرمایا، اور پھر آپ نے آتے ہی جو محبت عطا فرمائی، جیسا حضرت قبلہ علامہ حسین عارف صاحب فرما رہے تھے کہ اس کی مثال تو مل ہی نہیں سکتی ہے، کہ زندگی میں جو کبھی اونچا نہیں بولی، آپ اندازہ فرمائیں کیسا اس نے سلوک فرمایا ہوگا۔ اور آتے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ایک غلام بھی دے دیا، چھوٹا تھا، جن کا نام حضرت زید رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرت زید اولاً یہ حضرت اما خدیجہ نے ان کو خریدا تھا، اور یہ چھوٹی عمر میں تھے، تو ان کو حضور کی خدمت میں دے اور کہا یہ بچہ بہت اچھا ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے جو پہلے ہی اچھا تھا میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کر وہ کتنا اچھا ہوا ہوگا۔ کیا کہنے ہیں۔ تو یہ ان کا سارا واقعہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کو بہت سارے کمالات عطا فرمائے۔